رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ اکثر ہمارے ہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو سے معاذ اللہ نہیں بچ سکے تو ہم کس میں شمار ہیں۔ اس طرح دلی طور پر جادو کو اپنے اوپر محیط کر لیا جاتا ہے اور بلا وجہ ہر بات کو جادو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کا ادراک نہیں کرتا کہ اس معاملہ میں حقیقت کیا ہے۔ ویڈیو کی طرف مزید جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، عرب معاشرہ میں اسلام سے بیشتر جادو اس قدر ترقی کر چکا تھا اور لوگوں کے روزمرہ کے معمولات میں رچ بس چکا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور معجزات نے جادوگروں کی جادوگری کو مات کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کے جھوٹ کا پول اور ان کی قدر افزائی میں روز افروز کمی ہوتی جا رہی تھی، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہودیوں کا فن جادوگری میں طوطی بولتا تھا اور وہ جو کہتے لوگ بلا چونچ رہا ان کی بات کو حق تسلیم کرتے تھے۔ ایسے میں اسلام ایک حقیقت بن کر ابھرا اور اس کی وجہ سے ان یہودیوں کا کاروبار و حیات بے حد متاثر ہوا اور پورے معاشرہ میں مسلمان دن بدن پھیلنے اور پھولنے لگے، جس سے ان کو بے حد ذہنی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اعمال کو جادوگری سے معصوم کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ پھیلنے پائیں اور اس طرح تبلیغ اسلام کا کام رک جائے۔ ایسے میں اللہ کا حکم آزمائش آن پہنچا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا موقع مل گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک بیمار ہو گئے۔ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ از بخاری و مسلم سے روایت ہے، بنو زریق کے نامی گرامی جادوگر لبدین عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کئی مرتبہ دعا مانگی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے اللہ سے جس معاملے میں دعا مانگی ہے اس نے میری دعا قبول کر لیا ہے۔ میرے پاس دو آدمی فرشتے آئے ہیں، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا میری پائنتی، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پائنتی والے کے اصرار پر سرہانے والے نے کہا کہ ان پر لبدین عاصم نے جادو کیا ہے تاکہ تبلیغ اسلام کا عمل رک جائے۔ اس نے پھر استفسار کیا کہ کس چیز میں؟ دوسرے نے کہا کنگھی کے بالوں اور کھجور کے کھوکھلے شگوفے میں۔ اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے اور اس کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مہندی کا امیزہ ہو، اس کے کھجور کے درخت ایسا لگتا ہے گویا شیطان کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بال اور کھجور کے شگوفے کو جس میں جادو کیا گیا تھا کیوں نہیں جلا ڈالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کروں، اس لیے اس کو دفن کروا دیا۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادوگر کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم نے مجھ پر جادو کیا تھا؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کسی پر جادو کروں تو تم میں سے کسی پر جادو کروں تو کیا تم کروا لو گے؟ اس نے کہا جو ایسا کرے گا ہم اس کا ایک کیا ہوا جادو واپس اس پر پلٹ دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نگاہ میں جادوگر شعبدے باز یا مردان غیب میں سے ہوں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہارا جادو تم پر واپس پلٹ جائے اور تمہیں نقصان بھی پہنچے، حالانکہ تم نے میرے اوپر جادو کیا کے ذریعے مجھے نقصان پہنچایا، یا لیکن میری
طرف سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا۔ اب بھی تم مجھے پیغمبر حق نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اگر بنظر غائر اس واقعے پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ حقیقت البین طور پر سامنے آتی ہے کہ رضائے الہی کے تحت حضور سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے باز رکھنے کے لیے یہ جرم لبدین اسم سے سرزد ہوا، وگرنہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب پر کسی بھی طرح کا جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں آزما سکتی، اور نہ ہی سرے سے کائنات میں پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا نام کائنات میں ہے جس کے تفعیل سے پیغمبروں اور نبیوں کی توبہ نہ صرف قبول ہوئی بلکہ جس سے کائنات کا ہر مرض میں شفائے کاملہ ملتی ہے، اور جادو ٹونے اپنی حقیقت احوال کھو دیتے ہیں، اسیب اور جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان ابلیس جس سے پناہ مانگتا ہے، اور گمراہی سے و ضلالت اپنے ہی سمندر میں غرق ہو کر معدوم ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔